جناب کھلتے ہیں۔ دیکھتا ہوں کس کس کو یہاں تک سمجھ آ گئی تاکہ میں اگلا مصرع پڑھ سکوں۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دمِ حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے دریا کی طوالت کا گواہ تو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو۔ غم لوط میں پنہاں تھا تیرا خوف اندیشہ، جالوت پہ تالوت کی شامت کا گواہ تو۔ موسیٰ سے ملاقات تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو۔ زکریا کو خبر دی یحییٰ کی بطو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو۔ کہتی ہے مجھے بول کہ آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو۔ تیرا خاص تعاون دکھ رہے گا جو بندہ نہ بولا، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو۔ اس کا والیوم تھوڑا سا بڑھائیں۔ خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو۔ مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو۔ ابھی پتہ چلے گا کہ ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو۔ ابھی داد طلب ہے، عقیدے میں نہ ڈنڈی مارتا ہوں نہ مارنے دیتا ہوں، چاہے سٹیج پہ بیٹھے ہوں چاہے مجمع میں بیٹھے ہوں، 100% عقیدہ بیان کرتا ہوں، اور میرے سامنے بیٹھے بھی وہی جو عقیدے والے ہو، اور نہ ہو ورنہ میں نے کہہ دینا کہ ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کرو یہ کہاں سے آئے ہیں۔ ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو۔ روئیں گے یزیدی، روئیں گے کوفی، محشر کی صبح تک زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ۔ روئیں گے یزیدی، اتنا ٹچ ہی دینا ہوتا ہے، اگلی 5 دن علماء نے سنے ہیں، انہاں کی تو سمجھ لگی جانی چاہیے۔ روئیں گے یزیدی، محشر کی صبح تک زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو۔ اور معراج کا مہینہ ہے اور میں نعت شروع کر رہا ہوں۔ جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کوئی بے ترتیبانی الحمدللہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں۔ دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سر دور کوئی جائے، اہل ذوق توجہ کیجئے گا، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے،
اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور جو کرے کلام رب سے، جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، دکھ رہے گا جیسے نہ بولے گا، جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، اور جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی معراج کے وہ کوہ طور تک پہنچے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ کی معراج، جو معراج کی رات کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد الرسول اللہ، اور تیرے میرے نبی کی بات ہو رہی ہے اسے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا کلیم 40 راتیں اعتکاف کرو کوہ طور پر، 40 راتیں اعتکاف کرو کوہ طور پر، 40 راتیں قیام کرنے کے بعد جبریل آئے، ایک کتاب دے دی اکٹھی، تورات کتاب لے کے آئے اور پیغمبر کے ہاتھ میں دے دی کتاب، اور جو 40 راتیں قیام کرے، اعتکاف کرے اور ایک کتاب واپس لے کے آئے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلے پھرے اٹھے بیٹھے اور جبریل ایک ایک آیت پیچھے لے کے آئے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ جو جسے معراج کی رات بات ملے، جسے معراج کی رات صرف بات ملے، میں مجمع میں بندوں کو سونے نہیں دیتا، جسے معراج کی رات بات ملے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس سے خود خدا کی ذات ملے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور موسیٰ کا معنی، موسیٰ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جب حضرت بی بی آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے صندوق کھولا حضرت موسیٰ کا تو بے ساختہ زبان سے نکلا موسیٰ۔ عبرانی زبان میں مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو۔ حضرت موسیٰ پانی کی لہروں پہ چلتے ہوئے صندوق میں سے نکلے تو حضرت بی بی آسیہ کی زبان سے نکلا موسیٰ، پانی سے نکلا، درخت کے پاس سے پانی میں سے نکلا ہوا موسیٰ، یہ موسیٰ کا معنی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہو تو میں محمد کا معنی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ میں اونچ شریف والا محمد کا معنی نہیں ہوگا، جتنی سینے میں زور ہے اتنی محبت سے کہو سبحان اللہ۔ محمد میم ہا میم دال محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گٹھاوی ان گٹھا رہ گئے، دشمن کالا گٹھا رہ گئے، فجری نام محمد چاتم، شام توڑی منہ مٹھا رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد، سبحان اللہ، محمد، سبحان اللہ، محمد۔ سبحان اللہ۔ میم ماضی کی، ہا حال کی، پھر میم مستقبل کی، دال درود کی،
سبحان اللہ ماضی سے لے کر مستقبل پر جس ہستی پہ درود رہے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو، مسلسل ہوتی رہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ جسے بات ملے کیا کریں، ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں اور یہ میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنا مزاج نہ بدلیے، ہم اپنا مزاج بدل رہے ہیں۔ شان صحابہ پر حق، شان اہل بیت پر حق، لیکن اپنی اولادوں کو سب سے پہلے عشق رسول کی محبت سکھاؤ۔ جب حضور کی محبت نہیں ہوگی تو شان صحابہ کیسے سناؤ گے تم؟ جب حضور کی محبت نہیں ہوگی تو شان اہل بیت کیسے سکھاؤ گے تم؟ پہلے حضور کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو حضور کا ادب سکھاؤ، پھر شان صحابہ سناؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایسے بیٹھے ہو تو کو سبحان اللہ۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ آسا مارے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پیغمبر ہے، ایڑی زمین پہ مارے، زمین سے پانی کے چشمے نکلیں۔ ایک اور پیغمبر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آسمان سے پانی برسے۔ اے پیغمبر موسیٰ پتھر پہ آسا مارے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلتے ہیں، اور جو پتھر پہ آسا مار کے پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے نکالے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکالے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پانی گیا ساڑھے کو مک، اسی حضور دی بارگاہ کیتی عرض، یا رسول اللہ پانی مک گئے، اسی برتن حضور دے اگے کیتا، حضور نے اپنی انگلیاں اینج کیتیاں، صحابہ فرمانے نے اسی منظر ویکھیا، حضور دی انگلیاں جو پانی پیا نکلدا سی۔ پتھر میں سے پانی نکالے وہ موسیٰ کلیم اللہ، جو انگلیوں میں سے نکالے وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد۔ ایک اور پیغمبر کی شان، اس کے بعد پھر شان صحابہ، شان اہل بیت، پھر انشاءاللہ اجازت۔ یہ پیغمبر ہے، مزہ آ رہا دیکھو سبحان اللہ۔ میں شعر بھی سناواں گا، ٹینشن نہیں لینی، شعر بھی سناواں گا، اللہ کا سن لو۔ یہ نبی ہیں، دنیا پہ بادشاہت کرتے ہیں، آسمان، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، پانی پہ ان کی حکومت ہے۔ یہ بات یہ نمل میں داخل ہوتے ہیں، کیڑی نے بات کی کیڑی سے، علماء کا مجمع نظر آ رہا ہے، علماء پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، توجہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، بات یہ نمل میں داخل ہوتے سلمان پیغمبر، کیڑی نے بات کی کیڑی سے، پیغمبر نے سن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی سن سکتے ہو کیڑی دی گل، او قبیلی دی گل تسا سن سکتے ہو؟ تو بتا کھونا سبحان اللہ۔ اے بھی منو تواڈی ذات دئیے، نبی دی ذات دئیے، او سنوایا اللہ نے ہے، لیکن وہ پیغمبر دی ذات ہے، عام انسان دی ذات دئیے۔ سائنس آدھی سائنس، اور صدا کی بنا سائنس آدھی سائنس، جیڑی کیڑی ہے نا، ایک کیڑی زبان اس گال کرے دیں، ودین دے دو ہوندے نے پر، او پر آپس سے جو رگڑ دیئے، او تو ایک زبان پیدا تھی دیئے، وہاں سے ایک لینگویج پیدا، میں پکڑی تو لے جانا، اردو تو نہیں سننی پہ گی، وہاں سے ایک لینگویج پیدا ہوتی ہے، اس لینگویج میں وہ بات کرتی ہے، اور جب اس نے بالوں کو رگڑا اس میں سے بولی پیدا ہوئی، پیغمبر نے سنا، سن کے مسکرا دیے، کیا کہنے حضرت سلمان کے کیڑی کی بات کو سن رہے ہیں، جو آج یہ کیڑی کی بات کو سن رہے ہیں نا، معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے کھڑے تھے۔ مقام ہے تو امام الانبیاء کی شان ہوئے گی۔
مقتدی دی شان میں صرف کیڑی دی گل نہیں سن دے، حدود کی بولی بھی سنتے ہیں، جانوروں کی بولی بھی سنتے ہیں، پرند چرند کی بولی سنتے سمجھتے جانتے اور انہیں ان کی بولی میں جواب دیتے ہیں۔ اور شریف والا دکھ رہے گا اگر نہ بولے، اور جو کیڑی کی بات کو سنے اسے اس کی بولی میں جواب دے، جو حدود کی بولی کو سنے اسے اس کی بولی میں جواب دے، جو چرند پرند کی بولیوں کو سنے انہیں ان کی بولی میں جواب دے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی میں بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے مصطفیٰ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ نے سن رکھا ہے نا، ابو جہل آیا تھا ہاتھ میں کنکر لے کے، اور حضرت علی کی بھی ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم سفر پہ تھے، جب سفر پہ تھے تو ہم نے پہاڑوں میں سے آواز سنی کہ پہاڑ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور کیا کہنے حضور کے حسن کے، کیا کہنے حضور کے حسن کے، کہ جس نے بھی دیکھا تو بول اٹھا اس حسن کو۔ جب پیر سید مہر علی شاہ مہر علی گولڑوی علیہ رحمہ نے دیکھا تو انہوں نے قلم اٹھایا اور بے ساختہ یوں لکھا، کہتے ہیں آج شک مترانی بدھیریے، کیوں دلڑی اداس دھنیریے، نو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اید حسن پرتو شمس قمر، اید متوالے صدیق عمر، کی جن و بسر کی شاہ و گدا، اڈٹھی جسمی نصیر شان خدا، اڈے ہوش تموہوں بول پیا، اسا چمن کل ویکھے نے، مہوشت حسین کل ویکھے نے، اسا تارا ویکھ لیا، چندہ لسکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج شہاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلہ آنکھ وچ بڑیاں نے، اوران دی صفتہ سنیاں نے، سب غزلہ نظمہ پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئے، یوسف کی نعانی سنے آئے، اور گل کیتے بعد نہیں رہنے آؤ، کھا قسم خدا دی کہنے آؤ، وہ کتے دل سکدہ ٹیک بھی نہیں، سرکار دی آتا ایک بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اے جڑے ہجے بھی چپ بیٹھے ہوئے یہ زبان دا اچار پانا ہے، جڑی ذکر نبی نہ بولے وہ زبان دا فائدہ کی ہے۔ تکبیر محمد مصطفیٰ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ کھا قسم خدا دی کہنے آ، اور کتے اے دل سکدہ ٹک بھی نہیں، سرکار جے آتا ایک بھی نہیں۔ ایک اردو شاعر نے قلم اٹھایا اور آتا تو حسن میں کچھ یوں لکھا، توجہ چاہتا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، اور قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ روح لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چچکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ شاون کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاپ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطی تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اگردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاپر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زویل عادل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی
گئی کی کنیزیں کوثر ہو گلستان علم ہو کے وہ توبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں وہ فکر کو خدا والے بشر سر بگرے با وہ فکر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی وہ شکر کے تعلق بھی کرے شکر کے ممنون وہ حسن کے یوسف بھی کرے آنکھ نہ بندی کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن اویا انہوں شدونا اور جڑے کے در ناچ نہیں پڑھتے ادھر آپ نے سنائے کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فقط پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت ماں باپ کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا جہان کی خلقت کا سبب اسم محمد بے جسم کی تخلیق ہے یہ جسم محمد افلاک تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں کستوری و عنبر تیرے پسینے سے بنے ہیں واللیل کی تخلیق ہے زلفوں کی گھٹا سے والشمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیا سے ہے صبح مسا تیرے تبسم کی ادا سے محفوظ ہے پیشانی بلا سے امکان ابھی تک اسی حیرت میں پڑے ہیں اینین ہے یا حسن کے جو حوض جڑے ہیں زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں زم ہیں سچ مچ یہ فرشتے تیری صدیق سے کم ہیں الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کچوروں پہ تیرا نام لکھا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے غیروں پہ تو الطاف تیرے سب سے الگ تھے اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے مجھے گھر تک دکھرے گا جو بندنا بولا اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی ویڈیو بنانی ہے تسی سبحان اللہ کو سبحان اللہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی اور سورج کو بابا جی کیا کہنے آپ کے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا دال اچھا ہے شہزاد کربو جال بولا پڑے تھے ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا ہے ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا ہے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا ہے اور معراج اور میلاد کا منظر ہم میلاد والے بھی ہیں معراج والے بھی ہیں غلط فہمیاں دور میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت کو اور معراج کہتے ہیں حضور نے جو اللہ کا دیدار کیا سبحان اللہ تو میں میلاد اور معراج دونوں کا منظر پیش کر رہا ہوں اشعار کی صورت میں آپ نے دیکھنا ہے بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ سکنا تو کوئی گل نہیں میں نے گلا تو ہٹے تھے کوئی نہیں میں آ گیا میری حاضری ہو گئی کہ کیا سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا سینہ ستان میں خوف سا کھٹک رہا بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ اور جس کا اتنا شور ہے عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے بھائی اسلام صاحب دوسرا منظر ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا ایک طرف یقین تھا ایک طرف گمان تھا آ رہی تھی کس لیے اس پہ جو ایمان تھا آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی اتنے میں وہ در کھلا آمینہ کا گھر کھلا اتنے میں وہ در کھلا آمینہ کا گھر کھلا اتنے میں وہ در کھلا آمینہ کا گھر کھلا گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے اور پھر اندھیرے چھٹ گئے اتنے اجالے چھا گئے
آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے پھر معراج کی وہ شب 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 اقسم وہ شب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں پھر معراج کی وہ شب اقسم وہ شب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی پھر معراج کی وہ شب اقسم وہ شب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی محو انتظار ہے اور بے قرار ہے کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا منہ میں زبان ہو تو ضرور بولنا کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا اتنے میں ہوا چلی شب مرادے پا گئے آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے حضور میں اور شان صحابہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سن لیجئے ماشاءاللہ 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 حیات عمران حضور نے شان صحابہ پڑھنے لگا شان رسالت سے ڈائریکٹ شان رسالت سے ہوتے ہوئے شان صحابہ کے موٹر وے پہ چڑھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا اللہ نے دھرتی کو پاک کر دیا سبحان اللہ نہیں آئی چوک چوک تے بندہ بور لگدا ہے خوش ہوئے تا ہور لگدا ہے پوری 90 نیکیاں لبدیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے اونچی کو سبحان اللہ حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا اللہ نے دھرتی کو پاک کر دیا اور قدم کے نیچے ہے نالین سبحان اللہ پھر اوپر قدم ہے قدم کے نیچے نالین میں نے کہا جس قدم کے ساتھ نالین لگے اور وہ نالین لگے مٹی سے اس مٹی جیسی مٹی پورے جہان میں نہ ملے اس مٹی کا مقابلہ پورے جہان کی مٹی نہیں کر سکتی ارے جس مٹی کے ذرے میرے حضور کے نالین سے لگے اور وہ نالین حضور کے قدم سے لگے تو اس مٹی جیسی مٹی پورے جہان میں نہ ملے ارے جو مٹی حضور کے نالین سے لگے اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہ ملے ابو بکر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا اور معراج کی رات جب حضور گئے تو نالین بھی ساتھ سبحان اللہ اونچی کو سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ نالین مبارک کے ساتھ مٹی کے ذرے لگ گئے ہو تو وہ بھی عرش کا زیور بنے اور مٹی کے ذرے حضور کی نالین سے لگے تو معراج کی رات عرش کا زیور بنے ابو بکر کو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا عمر کو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا عثمان تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا علی تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا طلحہ تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا عبد الرحمن بن عوف تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا معاویہ تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا ارے بلال ابو ذر سلیمان میرے نبی کے سینے سے لگتے رہے تو پھر صحابہ جیسا کون ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو وزیر دیے جس نبی کی جتنی سلطنت اس کو اتنے وزیر دیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے سبحان اللہ کیونکہ میری سلطنت بڑی تھی اس لیے وزیر بھی زیادہ 2 وزیر آسمانوں پہ 2 وزیر زمین پہ سبحان اللہ نہیں آئی 2 وزیر آسمانوں پہ ایک کا نام جبرائیل ہے ایک کا نام میکائیل ہے جو 2 وزیر زمین پہ ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے ایک کا نام فاروق اعظم ہے
میں نے کہا جو دو وزیر عقیدے کی بات کرتا چلوں، علماء اگر بیٹھے ہیں تو ایت کی لگ رہا ہے علماء گھاٹی ہیں، علماء زیادہ ہیں۔ دو آسمان پہ دو زمین پہ، جو دو آسمان پہ وہ بھی زندہ، جو دو زمین پہ ان میں سے ایک فاروق اعظم شہید، تو قرآن کہتا ہے شہید بھی زندہ، اور ایک ہے ابو بکر صدیق۔ ذمہ داری کے ساتھ، بہت بڑا سٹیج ہے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی اخبار دا ٹوٹا پڑھ کے نہیں سنا رہا، اے ذمہ داری تے پکی تے پیٹی گل سنا رہا، اے کسی ناول تے ڈکشنری دی گل نہیں، پکی گل سنا رہا۔ جو دو آسمانوں پہ وزیر وہ بھی زندہ، جو دو زمین پہ وزیر ان میں سے ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم شہید ہے، تو قرآن کہتا ہے شہید زندہ، ایک ابو بکر صدیق ہے۔ اب بظاہر طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو وفات ہے، موت ہے، وہ طبیعی موت ہے، لیکن تحقیق یہ کہتی ہے، محققین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، بعد میں وہ زہر جو تھا وہ اثر کر گیا۔ ایک طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ میں نے کہا جو دو آسمانوں پہ وہ بھی زندہ، جو دو زمین پہ ایک ابو بکر صدیق ہے وہ بھی شہید، وہ بھی زندہ، ایک فاروق اعظم ہے وہ بھی شہید، وہ بھی زندہ۔ اب توجہ کرنا، مجھے نہیں پتا کتنا عقیدہ لے کے آئے ہو اور کتنا لے کے جاؤ گے۔ آج ایک طالب علم سے، محفظ کاظمی سے عقیدہ لے کے جاؤ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو دو آسمانوں پہ وزیر اب وہ بھی زندہ، جو دو زمین پہ وزیر اب وہ بھی زندہ۔ اوے عقل کے اندے اپنا علاج کرا، اور جس سلطنت کے وزیر ابھی زندہ ہیں اس سلطنت کا بادشاہ کیسے مر سکتا ہے؟ ایتے گل کرنی نہیں سی چاہیے، کدھر اور کرنی سی۔ اب بولو جی سمجھ آئی تو اونچی گانا ہر بے